السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج میں درس کے لیے ایک نایاب کتاب السیاست الشرعیہ لایا ہوں، جو دور حاضر کے مسلمانوں کے لیے، عوام الناس کے لیے ایک عجیب و غریب فلسفہ بن گیا ہے، کیونکہ لوگ شریعت کو، سیاست کو الگ سمجھتے ہیں، شریعت سے سیاست کو الگ سمجھتے ہیں۔ اسی باتوں کو پہلے سمجھنا اس کتاب کے تعلق سے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام میں شرعی سیاست تا قیامت کے صبح تک باقی رہے گی۔ آئیے عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم سیاست کے بارے میں کچھ جانیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز جو قرآن عزیز کی آیت کریمہ جو میں نے پیش کی ہے، سورۃ الصف آیت نمبر 9، اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہ تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان میں ایک سیاست۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ سیاست کے معنی کیا ہے۔ یہ کتاب السیاست الشرعیہ ہے۔ سیاست کے لغوی معنی ہے حکومت چلانا، فن حکومت اور لوگوں کو اصلاح سے قریب اور فساد سے دور رکھنے کو سیاست کہتے ہیں۔ اور بالکل ایک دم شرعی واضح معنی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو سیاست کے معنی حاکم کا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، معاشرے کو ظلم و ستم سے نجات دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، دین اسلام کو اپنی اصلی روح میں بھرپور طریقے سے نافذ کرنا، یہ ہے سیاست۔ الشریعہ کہ لغوی معنی ہے وہ سیدھا راستہ جو واضح ہو۔ دوسرا معنی اللہ کا مقرر کردہ راستہ، طریقہ۔ اسی کے تعلق سے اس کے اصطلاحی معنی بھی ہم سمجھ لیں تو اور بہتر ہوگا۔ اصطلاحی معنی امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اور ابن منظور نے لسان العرب میں یہ لکھا کہ بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور بندوں کو اسی پر چلنے کا حکم دیا ہے، یہ اصطلاحی معنی۔ عبد القادر الرازی نے مختار السہام صفحہ نمبر 473 میں
لکھا ہے کہ شرع اور شریعت سے مراد دین کے وہ احکامات، وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بیان فرمایا ہے، اور جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ضابطۂ حیات سے ثابت ہے۔ یہ السیاست الشرعیہ کے معنی اور مفہوم ہے۔ اب لوگوں کو غلط فہمی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قرآنی آیات سے اس کا ثبوت پیش کریں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ صف آیت نمبر 9، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر، تو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے، کسی بھی نظام کو نافذ کرنے کے لیے دو چیز کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز حاکم، قائد اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن پر نظام قائم کیا جائے، یہ دونوں لازم اور ملزوم چیز۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر کیا سیاست، حکومت، خلافت کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ ایک بات، پہلی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت نبی اور خلیفہ بھی بنایا۔ نبی اللہ کا پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا، خلیفہ اللہ کے عطا کردہ نظام کو دنیا میں نافذ کرنے والا۔ خلیفہ کے معنی کچھ لوگوں نے یہاں نائب کا معنی بتاتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے، یہ نائب نہیں، نیابت، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کردہ احکامات کو نافذ کرنا۔ قرآن عزیز سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں کے سامنے اللہ نے کہا میں اس روئے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جو ہمارے احکامات کو نافذ کرے گا، ہم جو شریعت، جو طریقہ، جو قانون دیں گے اس کو نافذ کرے گا۔ دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو روئے زمین پر خلیفہ بنایا۔ داؤد علیہ السلام بیک وقت نبی، رسول اور خلیفہ بھی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے انبیاء کرام کو، کچھ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت نبی بھی بنایا ہے اور خلافت بھی دیا ہے، اور کچھ کو ملوکیت بھی دیا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی رسول بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملوکیت بھی دیا ہے، یعنی بادشاہت بھی دیا ہے۔ تیسری آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور عمل صالح کیے، ہم ضرور ان کو زمین میں خلافت دیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلافت دیا۔ اس آیت سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پر خلافت کا سلسلہ، قیادت کا سلسلہ، سیاست کا سلسلہ قیامت کے صبح تک قائم و دائم رہے گا، اللہ عطا کرتے رہے گا، جب تک اللہ کے بندے اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تین آیتوں سے اس بات کا پتہ چلا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا۔
سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبع ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا ہے نبی ہم نے آپ کو ایک طریقہ عطا فرمایا ہے، آپ اس کی اتباع کیجئے اور ان لوگوں کے یا خواہشات کی اتباع نہ کیجئے جو لوگ نہیں جانتے یا جو چیز وہ لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو طریقہ جو قانون و شریعت دیا اس روئے زمین کے اندر نافذ کرنے کے لیے دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جب ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اس روئے زمین کے اندر نبوت کے بعد خلافت آئی۔ ان میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب کیے گئے۔ یہاں ایک اہم بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بہت سارے اختلافات رونما ہوئے۔ ان اختلافات میں ایک اہم اختلاف خلافت کا ہے۔ سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے اور صحابہ کرام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ خلافت کا کام کیا، یعنی خلیفہ کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجزیہ و تکفین کی۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے بعد خلافت، نبی کے بعد یعنی نبوت کے بعد خلافت، اور خلافت کے بعد پھر آہستہ آہستہ خلافت کو ملکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ لہذا اللہ کے نبی کے انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں تک خلفائے راشدین کا ایک کڑی ہے۔ اس کے بعد پھر خلافت کچھ دنوں کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی، اس کے درمیان امیر معاویہ ابو سفیان کی خلافت آتی، اور امیر معاویہ کے بعد جو نظام میں تبدیلی آتی ہے، جو ماحول کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، تو اس کے وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے پیش نظر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں سے لوگوں نے یہ شمار کیا ہے کہ اب خلافت ملوکیت میں شمار کر لی گئی ہے۔ پھر یزید کی خلافت یا ملوکیت، پھر ان کے بعد خلافت بنی امیہ، خلافت بنی عباسیہ اور خلافت عثمانیہ، تقریباً 1428 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کا دور رہا۔ لہذا مسلمان جب تک اس پہ قائم و دائم رہے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دیتے رہا، اور خلافت ایک اہم اور ضروری چیز ہے۔ آئیے اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد 3 اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ 3 اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد 3 اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا اصول جو ہے توحید، دوسرا رسالت، تیسرا خلافت۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، مالک، پروردگار ہے، تمام اختیارات اسی کا ہے، اسی کا قانون ہے، اور اسی کو ہمیں نافذ کرنا ہے۔ رسالت اللہ تعالیٰ کا قانون اور شریعت جس کے ذریعے سے بندوں تک پہنچتا ہے، اس کا نام رسالت ہے۔ اس ذریعے سے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہے، ایک کتاب اللہ، دوسری کتاب کی مستند تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اپنے اقوال اور اعمال اور کردار۔ تیسری چیز
خلافت، یہ تین چیز اسلام کے سیاسی نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہونا ضروری ہے، ورنہ اسلام کے نظام اور خلافت کو ہم قائم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اور ایک بات ہم سمجھ لیں، سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیشہ روئے زمین پر امیر وقت اور قائد، حکام جو شریعت کے مطابق لوگوں کو چلائے، اس کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امیر وقت، حکام وقت کی بھی اطاعت فرض قرار دیا ہے، جب تک وہ شریعت کے تابع حکم دیتے رہے۔ قرآن عزیز سورۃ النساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہیں سے جو حکام وقت ہے، اولی الامر ہے، اہل علم ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کے معروف۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے امیر وقت یا قائد وقت، حکام وقت کے اس وقت تک ہم اطاعت کریں گے جب تک وہ معروف کا حکم دیتے رہیں گے، تب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ قرآن کے بعد آئیے میں حدیث کی روشنی میں ایک اشارہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم سب کوئی چرواہا ہو، راعی ہو، اور اس کے بارے میں ہر چرواہا کو اپنی رعیت کے بارے میں راعی ہو اور اپنے رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ لہذا ہمیں ضروری ہے کہ شریعت کے تعلق سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ شریعت میں سیاست الگ نہیں ہے، شریعت میں یہ ایک رکن ہے، شامل ہے، تب جا کر ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر سکتے ہیں اور دین غالب ہو سکتا ہے، ورنہ ہم اس دین کو غالب نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اجتماعی امور و معاملات کا مسئلہ ہے، جب تک ہمارے لیے کوئی قائد نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، کوئی لیڈر نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، کوئی امیر نہ ہو، ہم شریعت کے کسی حکم کو، اجتماعی حکم کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ قصاص کا معاملہ ہوگا یا کسی انتقامی معاملہ ہوگا، یہ سب معاملات کو حل کرنے کے لیے قیادت کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں اجتماعی ضروریات کی چیزوں کو حل کرنے کے لیے سیاست اور قیادت اور حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا عزیز طلبہ، السیاست الشریعہ کے تعلق سے میں یہ واضح کیا مختصر انداز میں کہ شریعت میں سیاست ہے، یہ سیاست شریعت سے الگ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ دور حاضر کی سیاست نہایت ہی غلیظ اور گندہ ہو چکا ہے، جہاں دھوکہ بازی ہے، جہاں فریب ہے، جہاں رشوت خوری ہے، جہاں دغا بازی ہے، جہاں ظلم ہے، جہاں بربریت ہے، یہ ساری چیزیں آج کی سیاست میں شامل ہے۔ ہمیں سیاست اگر کرنی ہے تو شریعت کے روشنی میں کرنی ہے، ہمیں حکومت کرنی ہے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق کرنی ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کیا ہے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے، اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے۔ ہم کو اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر یہ نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں روئے زمین پر ایک معزز انسان کی حیثیت میں شمار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر ہم نافذ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرعی حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گندی سیاست ہے اس کو اس سے الگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہتر رہنما عطا فرمائے، ایک بہتر قائد عطا فرمائے، حضرت عمر بن خطاب جیسے قائد عطا فرمائے، اس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمارے لیے رہنما اور قائد اور حاکم ہمارے لیے عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ اس کے بعد مزید کچھ باتیں ہوگی خلافت اور خلیفہ کے اوصاف کے تعلق سے، یا قائد کے اوصاف کے تعلق سے باتیں ہوگی کہ اس کے کیا اوصاف ہونا چاہیے، ان کے اندر کیا صفتیں ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ہونا چاہیے، ان کے انتخاب کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اللہ سے اب دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔